توبہ کی جاتی ہے شرطوں کے ساتھ. توبہ زبان کا قول نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے بس. توبہ کی 5 شرطیں یاد کر لیں. جس نے توبہ ان شرطوں کے مطابق کی تو اس کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول فرماتا ہے. اور اگر ایک شرط بھی رہ گئی تو توبہ قبول نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے حسرت اور ندامت. گناہ کے بعد حسرت اور ندامت. بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خطا کرنے کے بعد کبھی بھی ایک مرتبہ بھی توبہ کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے. یہ اخوان الشیاطین ہے. اور یہ بھی اللہ تعالی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی معاف کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آج میرا خطبہ ان کے تعلق سے نہیں ہے، سب سے اچھے خطا کاروں کے تعلق سے جو خطا کے بعد توبہ کرتے ہیں. سب سے پہلی شرط ہے توبہ کی قبولیت کی حسرت اور ندامت کا ہونا. گناہ کے بعد سینے کا تنگ ہو جانا، سانسوں کا پھول جانا، راتوں کی نیندیں اڑ جانا حسرت ہے، ندامت ہے. میں نے کس طریقے سے یہ گناہ کیا، اپنے رب کے حق میں کیسے گناہ کیا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو میں. دوسری شرط ہے اس گناہ سے فوراً رک جانا. اگر واقعی سچی حسرت اور ندامت ہے تو فوراً اس گناہ سے رکنا ہی پڑے گا. کل کس نے دیکھا ہے میں کل توبہ کروں گا، کل اپنے آپ کو سدھاروں گا، کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، کل سے والدین کی فرمانبرداری کرنا شروع کروں گا، کل سے انصاف کرنا شروع کروں گا، کل سے سچ بولنا شروع کروں گا، کل سے بدعت چھوڑ دوں گا، کل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کروں گا. یہ کل دیکھا کس نے؟ اور اگر اس کل سے پہلے آج موت آ گئی تب پھر سوائے حسرت اور ندامت کے باقی کچھ رہے گا نہیں. دنیا میں بھی حسرت، موت کے وقت حسرت، قبر میں حسرت، میدان محشر میں حسرت، حوض کوثر پر حسرت، پل صراط پر حسرت، اور جہنم میں حسرت ہی حسرت. دوسری شرط ہے فوراً رک جانا گناہ سے. اگر سچی توبہ کر رہے ہو تو فوراً رکنا ہی پڑے گا. تیسری شرط ہے توبہ کی گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ اب تو گناہ ہو گیا ہے، میں دوبارہ نہیں کروں گا. کہ اللہ میں عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا. دوبارہ نہیں کروں گا میں اور دوبارہ ہو جانے میں فرق ہے. اگر دوبارہ ہو گیا پھر سے توبہ کرو. اس لیے کہ لفظ ہے خیر الخطائین التوابون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ہے التواب، جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے. لیکن اس شرط پہ عمل کرنا آج ضروری ہے. کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. آج میں عہد کر رہا ہوں، عزم کر رہا ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ میں خطا کار ہوں.
آدم کی اولاد میں سے ہوں، اگر کر ہو جائے گا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں، جو گناہ آج مجھ سے ہوا ہے، میں عزم کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ چوتھی شرط ہے، جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہے اگر اس کا تعلق کسی مسلمان یا کسی انسان کے حق سے جڑا ہوا ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، اس کی حق تلفی کی ہے، سچی توبہ کی نشانی یہی ہے کہ اس کا حق اسے واپس کرے۔ ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس وقت غلطی ہو گئی، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو زمین واپس دینی پڑے گی، ورنہ توبہ سچی نہیں ہے۔ جب قبضہ کیا تھا 2 لاکھ روپے کی تھی، آج تو 20 لاکھ روپے کی ہے، دینی پڑے گی، 2 لاکھ نہیں، زمین دینی پڑے گی 20 لاکھ والی۔ یہی تو آزمائش ہے، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ اگر اپنے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ ادھوری توبہ تمہیں مبارک ہو، اسے توبہ نہیں کہتے۔ کسی کا دل دکھایا ہے ناجائز، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے گھر میں چغل خوری کر کے ان کے گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، توبہ کی ہے، جا کے معافی مانگ لو۔ ارے ناراض ہوں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ آپ جا کے کہہ کے دیکھ لیں کسی شخص سے اور کہیں کہ میں نے فلان وقت آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیں، دیکھنا آپ کو مارتے آپ کو سینے سے لگاتا ہے۔ اگر تو تھپڑ کھا بھی لیا اللہ کے لیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مارنی پڑتی، دنیا والے نہیں مارتے، دنیا کے لیے مار کھاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک مرتبہ اللہ کے لیے کھا لیا تو کیا ہوا؟ بے عزتی کریں گے۔ یہ عزت کا تاج کتنی مرتبہ گر چکا ہے دنیا کے لیے، اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے گر جائے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی سے خدمت لے کے، اس سے کام لے کے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، اسے واپس کرو۔ بعض لوگ بلاتے ہیں، پلمبر کو بلایا، کام کروا لیا، دکان میں ایک کام بتایا، گھر میں آ کے 4 کام کروائے۔ جب آپ نے ایک کام بتایا تو اس نے ایک ہی کام کی فیس بتائی، جب 4 کام کروائے تو ظاہر اس کی فیس بھی زیادہ ہوگی اس وقت۔ پیسے کم دینا چاہتے ہیں، کام زیادہ کروانا چاہتے ہیں، پھر ناراضگی ہوتی، پھر اسے گھر سے بھی نکال دیتے، جاؤ کچھ نہیں دیتا۔ آج تم دینے والے ہو اور وہ لینے والا ہے۔ آج تمہارا اگر مقام اس سے بڑا ہے، آنے والے کل میں یہ آج نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جگہ میں ہو اور وہ تمہاری جگہ پر ہو، تب کیا کرو گے؟ حقوق کی ادائیگی، کاش ہم سمجھ لیتے کہ حقوق کی ادائیگی کا معنی کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے۔ جس کی حق تلفی کی، اس کے حق اس کے واپس کرو۔ اگر وہ ناجائز 10 سے زیادہ مانگ رہا ہے اور تمہارے پاس ہے دینے کو تو اس کو دے دو۔ ناجائز اس سے 10 ریال نہ لو، اس سے 10 ریال کم نہ دو، کیونکہ ایسا وقت آنے والا ہے جس دن نہ ریال ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، صرف اعمال ہی اعمال ہوں گے۔
آپ کے اعمال، نیکیاں، صالح اعمال اور اس کے بھی اعمال و نیکیاں ہوں گی، اور ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور ایسا وقت بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے مفلس تم لوگوں میں؟ سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ درہم، نہ متاع ہے، یہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تہامہ کے پہاڑ جتنا، نماز ہوگی، روزے ہوں گے، صدقات اور خیرات ہوں گے، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اسے اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے اور کسی کو قتل کیا ہے۔ لوگ آئیں گے اس کا دامن پکڑے ہوئے، انصاف ہوگا، کوئی ریال، کوئی درہم، کوئی دینار نہیں، تو پھر اب حق واپس کرنا چاہتا ہے، جو مال چھینا ہے دنیا میں واپس کرنا چاہتے، کہاں سے دے گا؟ اس کی نیکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے، یہ نیکیوں کے پہاڑ جاتے ہوئے نظر آئیں گے اسے۔ اور ایک نیکی باقی نہیں رہے گی، ایک نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا اب راضی ہوئے ہو تم؟ کون؟ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا دنیا میں، جن کا حق کھایا، راضی ہو؟ کہتے نہیں ابھی راضی نہیں ہم۔ پھر ان کے گناہ، مظلومہ کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، ثم یطرح فی النار، پھر جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ چوتھی شرط توبہ کی، جس کا حق کھایا ہے اسے اس کا حق واپس دو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے چغل خوری کی شکل میں ہو، چاہے غیبت کی شکل میں ہو، چاہے ناجائز دل دکھانے کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اسے واپس دو۔ بعض لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ بزنس مین ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے ماتحت مزدوروں کی کئی مہینے کی تنخواہ نہیں دی۔ کیوں بھائی؟ مزدور تو بیچارہ مزدور ہی ہے، اس مزدوری سے وہ زندہ ہے۔ اپنا بزنس تھوڑا کم کر کے سمیٹ لو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا حق اسے دو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ پاک دل اگر ساتھ لے کے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے، تب تو نجات کا راستہ نظر آئے گا آپ کو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پانچویں شرط توبہ کی، قبولیت کی، توبہ وقت پہ ہونی چاہیے۔ اگر وقت گزر گیا اور چاروں شرطیں موجود ہوں لیکن وقت گزر چکا ہے، تب توبہ نہیں ہوئی۔ اور توبہ کے دو وقت ہیں، ایک سب کے قریب ہے اور ہر انسان اس سے بہترین طریقے سے واقف ہے، اور دوسرا ہم سے چھپا ہوا ہے، غالباً دور ہی ہے کیونکہ چند نشانیاں باقی ہیں۔ پہلا وقت ہے موت،
جب موت کا وقت آتا ہے اور روح حلقوم تک، حلق تک پہنچتی ہے، تب توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس شخص کی یہ خاص توبہ قبول نہیں ہوتی جو موت کے وقت توبہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں، جب انسان کے آخری لمحہ ہوتا ہے دنیا میں اور پہلے لمحات ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے، موت کے، تو یہ انسان موت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے. لیکن یہ وہ حالت ہوتی جب انسان واپس آ نہیں سکتا اور روح اب حق تک پہنچی ہے، اب موت کے فرشتے نے اسے نکالنا ہے. فرعون نے بھی توبہ کی تھی، بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لایا ہوں، لیکن کب؟ جب روح حق تک پہنچی اور موت کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے اب تمہیں یاد آئی توبہ. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آج ہم تمہارے جسم کو سلامت رکھتے ہیں، جسم کو نجات دیتے ہیں، تمہارے بدن کو نجات دیتے ہیں، تاکہ عبرت بن جاؤ لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں. کیا عبرت حاصل کی لوگوں نے؟ دوسرا وقت توبہ کا عام وقت ہے، اور ایسا وقت ہے اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب سورج مغرب سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سورج کے مغرب سے نکلنا ہے. ہم کس انتظار میں ہیں؟ جب کہیں سے کوئی بادل نظر آتا، کالا بادل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈر جاتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے بادلوں کو دیکھ کے ڈر جاتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بعض قوموں کے لیے یہ بادل عذاب لے کے آئے تھے، اور اس بہترین زمانے میں رہنے والے بہترین لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ڈرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی. کیا کبھی جمعے کے دن ہمارے دل دھڑکے ہیں؟ ہمیں خیال آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری زندگی کے آخری دن ہو سکتا ہے کہ آج ہی اگر قیامت آ جائے تب میں کیا کروں گا؟ یہ 5 شرطیں ہیں توبہ کی. التوبۃ النصوح اسے کہتے ہیں، سچی توبہ اسے کہتے ہیں.